السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج جو میں جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ چاول کے 4 دانوں پر کرنا ہے اور ہر دانہ گھر کے ایک کونے میں رکھ دینا ہے۔ یعنی کہ چاول کے 4 دانوں پر یہ وظیفہ کرنے کے بعد ہر چاول کو گھر کے ایک کونے میں، یعنی کہ 4 دانے گھر کے چاروں کونوں میں رکھنے ہیں۔ آج کل مہنگائی کے پیش نظر ہر گھر میں رزق کی تنگی و پریشانی ہے۔ ہر کسی کو یہ شکایت ہے کہ خرچے پورے نہیں ہو رہے۔ تقریباً ہر کسی کی خواہش ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، مال و دولت کی فراوانی ہو۔ اکثر لوگ قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں، کیونکہ جب خرچ پورا نہیں ہوتا پھر قرض لینا پڑتا ہے، اور جب قرض لیتے ہیں تو پھر قرض کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ آپ کی مالی پریشانی ختم ہو جائے گی اور آپ کی دولت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور قرض کی ادائیگی کی صورت بھی بن جائے گی۔ یہ وظیفہ اللہ جل جلالہ کے 2 پیارے ناموں کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے چاول کے 4 دانوں پر کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور مؤثر ہے۔ وظیفے کا طریقہ مکمل سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ اللہ کی ذات اکیلی رازق ہے، وہ تمام مخلوق کو رزق دینے والی ذات ہے۔ کسی کی کیا مجال کہ کوئی کسی کو رزق عطا کر سکے۔ یہ تو اللہ ہی کی قدرت ہے کہ انسانوں، حیوانوں اور چرند پرند اور پانی کی مخلوق کو رزق عطا کرتی ہے، اور یہ اللہ ہی کا نظام ہے جو اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کو کھلائے گا پلائے گا تو یہ ناممکن بات ہے۔ اس حوالے سے سلیمان علیہ السلام کا ایک قصہ یاد آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، اور جب اللہ کی اجازت سے آپ نے کئی دنوں اور مہینوں تک کھانا تیار کروایا۔ کھانا تیار کرنے میں جنات بھی شامل تھے۔ آپ نے اللہ سے عرض کیا، یا اللہ، اپنی مخلوق کو بھیج۔ اللہ نے فرمایا، خشکی سے بھیجوں یا پانی سے؟ آپ نے فرمایا، پہلے پانی سے بھیج دیں۔ تو اللہ نے ایک مچھلی بھیج دی جس نے سارے دسترخوان صاف کر دیے۔ تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ وہ اپنی مخلوقات کو رزق عطا کرتا ہے، ورنہ کسی کی کیا طاقت کہ وہ کسی کو کھلائے پلائے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی بھیجی تھی، نہ جانے ایسی کتنی مچھلیاں ہیں جنہیں اللہ عز و جل رزق پہنچاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ ہی سے رزق کی توقع کریں اور اللہ ہی سے رزق مانگے کہ اللہ ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل سے اس کی شان کے مطابق مانگو، کہ جب اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق بندے کو نوازتا ہے تو اس کے پاس جگہ کم پڑ جاتی ہے۔ ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالی کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے، ان ناموں کا وظیفہ ہے جن کی برکت سے اللہ عز و جل بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ان ناموں کے وظیفے سے اللہ تعالی اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے پاس جگہ کم پڑ جائے گی۔ اب میں آپ کو آج کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اللہ کے کن 2 ناموں کا وظیفہ ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ یاد رہے کہ اس عمل کو آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن عمل یا تو عشاء کی نماز کے
کے بعد کرنا ہے یا فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے؟ یہ عمل آپ کو چاول کے 4 دانوں پر کرنا ہے۔ اس عمل کے لیے بیٹھنے سے پہلے چاول کے 4 دانے اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر اس عمل کو عشاء کے بعد کرنا چاہیں تو بہتر ہوگا کہ 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ لیں۔ عمل کا مکمل طریقہ نوٹ کر لیں۔ آپ نے چاول کے 4 دانے لے کر اپنے سامنے رکھنے ہیں۔ اس میں ایک دانہ لے کر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 36 مرتبہ یا وہاب یا رزاق، یہ اللہ عز و جل کے صفاتی نام ہے، یا وہاب یا رزاق پڑھ کر پھر آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر چاول کے ایک دانے پر دم کریں۔ پھر دوسرا چاول اٹھائیں اور اسی طرح 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پھر 36 مرتبہ یا وہاب یا رزاق پڑھیں اور پھر اسی طرح تیسرے چاول پر اور اسی طرح چوتھے چاول پر پڑھ کر دم کریں۔ پھر ان 4 دانوں کو گھر کے چاروں کونوں میں رکھیں۔ یاد رکھیں کہ دائیں جانب سے شروع کریں۔ اگر گھر کا کوئی کونا ناپاک ہو جس میں واش روم وغیرہ بنا ہو تو آپ کوشش کریں کہ اس کو بلندی پہ چپکا دیں، کسی چیز میں لپیٹ کر کسی طریقے سے اس کو رکھیں کہ اس پر اللہ عز و جل کا نام پڑھا گیا ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو ان چاول کے 4 دانوں کی برکت سے اللہ عز و جل آپ کے رزق میں ایسا اضافہ فرمائے گا، ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔